پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں اس وقت ایک عجیب سا تضاد، ایک عجیب کانفلکٹ دیکھا جا رہا ہے۔ ایک جانب گورننس بہتر بنانے کے لیے پورا نظام بدلنے، نئے صوبے بنانے اور اختیارات نچلی سطح تک منتقل کرنے کی کاوش ہے، باتیں ہو رہی ہیں، بحث ہے۔ وزیر اعظم اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں اور دوسری جانب یہی حکومت عمران خان کی اڈیالہ جیل سے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقلی کے سپریم کورٹ کے 2 ٹوک حکم کی بظاہر مزاحمت کر رہی ہے۔ آخری خبریں آنے تک عمران خان اڈیالہ جیل میں ہی تھے، لیکن امکان ہے کہ انہیں آج ہی شفا انٹرنیشنل منتقل کیا جائے گا۔ اس حوالے سے پرائم منسٹر شہباز شریف اور انٹیریئر منسٹر محسن نقوی کے درمیان ملاقات بھی ہوئی ہے، جس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر مشاورت بھی ہوئی ہے۔ مصدقہ ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے، آج رات 12 بجے سے قبل عمران خان کو شفا منتقل کر دیا جائے گا۔ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اگر عمران خان کو رات 12 بجے تک ہاسپٹل منتقل نہیں کیا گیا تو عدالت سے رجوع کیا جائے گا، جبکہ مقررہ مدت میں عدالتی حکم کی تعمیل نہ ہونے پر معاملہ توہین عدالت کا ہوگا۔ 18 اگست کو سپریم کورٹ نے عمران خان کو اڈیالہ جیل سے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ حکومت نے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کی، جو سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے ٹیکنیکل آبجیکشنز لگا کے واپس بھی کر دی۔ یہ درخواست دوبارہ دائر ہو سکتی ہے، مگر اس سے اصل عدالتی حکم ختم یا معطل نہیں ہوگا۔ گویا سپریم کورٹ کا فیصلہ حکومت پر بائنڈنگ ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ ہمارے پروگرام میں ماہر آئین و قانون عبدالمعید جعفری نے بھی اس قانونی نقطے کی بڑی عمدہ وضاحت کی۔ ایک آرڈر ہے، اس کے اندر حکومت کے ریپرزینٹیٹیو شامل ہیں، ان کی طرف سے یہ ساری باتیں کی جا چکی ہیں، اس کے باوجود آپ اثر نو آرگیو کر رہے ہیں کیس کو میڈیا پہ، اور اگر اس کو استعمال کیا گیا ایک عذر کے تحت کہ وہ سپریم کورٹ کی نافرمانی کی جائے آرڈر کی اور اس معاملے کو تاخیر کیا جائے، تو یہ میرے لیے شہادت ہوگی اس بات کی کہ سپریم کورٹ اب بس نام کا ہی سپریم ہے۔ اس کے آرڈرز پہ عمل کرنا جو ہے حکومت اپنا فرض نہیں بلکہ ایک کنڈیشنل چیز سمجھتی ہے۔ مجموعی طور پہ اس پورے معاملے میں نون لیگ حکومت کی اسٹریٹجی تضاد کا شکار ہے۔ ایک جانب حکومت عمران خان سے متعلق سپریم کورٹ کے حکم کی مزاحمت کر رہی ہے، دوسری جانب آج وزیر اعظم شہباز شریف اپوزیشن کو یعنی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت بھی دے رہے ہیں۔ اپوزیشن کے ساتھ جو مکالمہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ کہا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، بامقصد بات چیت کے لیے۔ فلور آف دی ہاؤس پہ بھی میں نے کہا، کابینہ میں بھی کہا، آج پھر میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ ایک بامقصد بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں، اور اس کے لیے میں پھر اس فورم سے اپوزیشن کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں، بیٹھ کے بات کریں اور جو معاملات ہیں ان کو بات چیت سے طے کریں، تاکہ پاکستان کی معاشی ترقی، جمہوریت کو ہم تقویت دے سکیں۔ مگر تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، اب ان کے اوپر یہ منحصر ہے کہ وہ کتنی جلدی ایک کنسٹرکٹیو ڈائیلاگ کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بے شک وزیر اعظم کا بیان بہت متوازن، بہت وقت کی ضرورت ہے، اسی لیے پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے اس بیان کو خوشائند قرار دیا اور کہا کہ امید ہے یہ آفر ماضی کی طرح زبانی حد تک نہیں ہوگی بلکہ پریکٹیکل سٹیپس بھی ہوں گے۔ حکومت کا ہمیشہ سے جو پیشکش ہے وہ مذاکرات کا پیشکش کے حد تک رہا ہے، اور یہ اچھی بات ہے اگر وزیر اعظم صاحب سٹیپ لے لیں، اور یہ وقت ہے کہ سٹیپ ایسے لیں تاکہ مذاکرات ہو، سیاسی مسائل کا سیاسی حل ہو، پاکستان کو ہم اچھے ڈائریکشن میں لے کے جائیں، پاکستان کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور دہشت گردی سے ہم نکالیں، پاکستان اس وقت جس طرح انسرٹنٹی کی سچویشن ہے اس کو نکالیں، پاکستان کی دفاع کو مضبوط کریں، پاکستان کی جمہوریت کو ہم مضبوط کریں، پاکستان کی معیشت کو ہم مضبوط کریں، اور یہ تب ہوگا جب قانون کی بالادستی ہوگی۔ مبصرین کی رائے ہے کہ اس پوری صورتحال کو صرف عمران خان کی ہاسپٹل ٹرانسفر تک دیکھنا کافی نہیں، بلکہ اس کا اصل پہلو سیاسی ہے۔ عمران خان محض ایک زیر حراست سیاسی لیڈر نہیں بلکہ پاکستانی سیاست کی ایک بڑی حقیقت ہے، اور موجودہ سیاسی بحران کا کوئی دیر پا حل اس حقیقت کو نظر انداز کر کے نکالا نہیں جا سکتا۔ جس عمران خان کی سیاسی دھارے میں واپسی پر حکومت مزاحمت کر رہی ہے، وہی عمران خان پاکستان کی نظام حکومت میں بڑی تبدیلیوں کے بہت بڑے اور بہت ہی مسلم حامی ہیں۔ عمران خان اپنے دور حکومت میں ہر ڈویژن کو صوبہ بنانے کی تجویز دے چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انتظامی طور پہ صوبہ چلانا جتنا آسان ہوگا اتنا ہی بہتر لوگوں کی خدمت کر سکے گا۔ عمران خان کہتے تھے کہ بھکر میاں والی سے عام آدمی کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے لاہور جانا پڑتا ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ مشکل زندگی گزارنے والے طبقے کے لیے کیسے آسانی پیدا کرنی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ زیادہ صوبوں یا ڈویژنز کو صوبے بنانے پر بحث ہونی چاہیے۔
ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس زیادہ بن جائیں اور لوکل گورنمنٹ سسٹم اچھا ہو تو عوام کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے اندر بھی گورننس کے اس بحران کا اعتراف موجود ہے اور مسائل کے حل کے لیے پی ٹی آئی جیسی سوچ بھی۔ احسن اقبال، رانا صلاح اللہ خان، خواجہ آصف صاحب تمام نون لیگی قیادت اختیارات کو صوبوں سے اضلاع اور مقامی سطح تک منتقل کرنے اور نئے انتظامی یونٹس کے قیام کو ناگزیر قرار دے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا کل ایک اور اہم بیان سامنے آیا۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ نئے انتظامی یونٹس کے قیام کے لیے اگلے انتخابات کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ یہ معاملہ آنے والے الیکشن سے پہلے ہی طے ہو جائے گا۔ اس وقت جو ڈیلیوری سسٹم ہے عوام کو سارے صوبوں میں کہوں گا شکایتیں سارے پاکستان میں ہیں، تو میرا خیال ہے اس میں ہم اپنی سیاسی مسلطوں کی وجہ سے جو ہے اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہیلدی بحث اس کے اوپر سٹارٹ ہو چکی ہے اور وہ بحث جو ہے کوئی نہ کوئی سمت ہے اس کا تعین کر لے گی۔ جب بھی الیکشن ہوتا ہے کہ مینیفیسٹوز میں اگر یہ تب تک ہو جائے، میرا تو خیال ہے یہ تب تک ہو جائے گا، الیکشن کا ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں نئے صوبے یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس، اختیارات کی نئی تقسیم اور مضبوط بلدیاتی نظام جیسی بڑی آئینی اصلاحات کسی ایک جماعت کی بس کی بات نہیں۔ اس کے لیے آئینی ترامیم درکار ہیں، جس کے لیے پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت اور ملک گیر اتفاق رائے ضروری ہے۔ ایسے ماحول میں جب حکومت کی سب سے بڑی اتحادی جماعت پی 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 نئے صوبوں کی راہ میں کھلی رکاوٹ بن کر کھڑی ہے، ریاست کے پاس پی ٹی آئی کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ آج بھی قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے بعد عمران خان سے وابستہ آزاد اراکین کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ گویا عمران خان کو سیاسی دھارے میں شامل کرنا پی ٹی آئی کا مطالبہ نہیں، ریاستی مفاد کا، پاکستان کے مفاد کا سوال ہے۔ پاکستان اس وقت صرف سیاسی بحران کا شکار نہیں بلکہ گورننس کے گہرے کرائسس سے گزر رہا ہے۔ اگر واقعی نظام کو تبدیل کرنا ہے تو پھر ملک کی بڑی سیاسی قوتوں کو ان بنیادی اصلاحات پر اکٹھا ہونا ہوگا۔ اس لیے قومی مفاہمت کی ضرورت آج جس شدت سے محسوس کی جا رہی ہے وہ پہلے کبھی نہیں کی گئی تھی۔